بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ اور ممنوع ہیں ان کا بیان۔ یہاں پر کچھ مکروہ چیزوں کو بھی بیان کی جائیں گی اور کچھ ممنوع، یعنی ممنوع چیزیں وہ ہوں گی کہ اگر آدمی اس کو نماز میں کر لے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مکروہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹیں گی لیکن اس کا کرنا بہتر نہیں، اگر ایسا کیا تو برا کیا۔ مسئلہ مکروہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم جو ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ اپنے کپڑے، یہ مکروہ کی تعریف کر دی، اس مسئلے میں مکروہ کی تعریف کی ہے، یعنی مکروہ کسے کہیں گے؟ جن کے کرنے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ اپنے کپڑے یا بدن یا زیور سے کھیلنا۔ کنکریوں کو ہٹانا مکروہ ہے، البتہ اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو 1-2 مرتبہ ہاتھ سے برابر کرنا اور ہٹانا درست ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے کپڑے یا بدن سے کھیلنے کا ذکر آیا۔ کپڑے سے کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بار بار دامن کھینچ رہا ہے یا کہیں ہاتھ ڈال رہا ہے یا پھر جو ہے کنکریوں کو ہٹا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں صفوں کی جگہ کنکریاں کیچڑ وغیرہ سے بچنے کے لیے کنکریاں بچھائی جاتی تھی۔ آج کل تو شاندار عالیشان مسجدیں بن رہی ہے، سنگ مرمر بچھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ پہلے زمانے میں پہلے کا دور، وہی کہا ہے نا کسی شاعر نے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اس دور میں خشوع و خضوع کے ساتھ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کا مسئلہ ہے۔ اگر کنکریوں سے کھیل رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر سجدے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، سجدہ کرنے میں برابر نہیں ہے تو اس کو 1-2 دفعہ برابر کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر کہیں اس طرح کا مسئلہ غربت کی وجہ سے پیش آ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مسئلہ نماز میں انگلیاں چٹکانا اور کولے پر ہاتھ رکھنا اور دائیں بائیں منہ موڑ کے دیکھنا یہ سب مکروہ ہے۔ انگلیاں چٹکانا، انگلیاں پھوڑنا جس سے آواز نکلتی ہے، یہ سب مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کولا کمر پہ جو 2 ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، ان دونوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نماز میں دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھنا یا 4 زانو بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھنا، جیسے تشہد میں ایک پیر کھڑا کرتے ہو نا، دوسرے پہ بیٹھتے ہو، تو ایسے دونوں پیر کھڑا کر دیے تم، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح 4 زانو بیٹھنا، جس کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ کتے کی طرح بیٹھنا، کتا کس طرح بیٹھتا ہے؟ کتا پیر کو کھڑا کر کے اس طرح ہاتھوں کو بچھا دیتا ہے، یہ والی شکل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی پیروں کو کھڑا کر کے ہاتھوں کو زمین پہ بچھا دینا، یہ والی شکل کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس کو کتے کی طرح بیٹھنا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سب باتیں اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو، بیٹھا نہیں جا رہا ہو صحیح سے، تو جس طرح چاہے وہ بیٹھے، اس لیے کہ شریعت نے طاقت سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ آدمی اگر بیٹھ نہ سکے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھے، تو اس صورت میں پھر کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے، اس وقت کچھ مکروہ نہیں۔ مسئلہ سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور سلام کا جواب ہاتھ سے دینا مکروہ ہے، اور اگر زبان سے جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کل یہ مسئلہ آیا تھا کہ سلام کا جواب دینا یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے، لیکن اب سلام کا جواب زبان سے نہیں دے رہا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، تم نے ہاتھ اٹھایا، یعنی وعلیکم السلام اشارے سے کہا، ہاتھ کے اشارے سے، تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھالنا کہ مٹی سے نہ بھرنے پائے مکروہ ہے۔ کپڑا پریس کر کے پہن کے آیا ہے، سوچ رہا ہے کرچ نہ ٹوٹے، اس کو بار بار دامن سمیٹ رہا ہے پیچھے سے، سجدے سے جاتے وقت، سجدے سے بیٹھنے کے وقت، سمجھ گئے؟
پہلی سجدے یا تشہد میں بیٹھتے وقت دامن کہیں اندر پیروں کے نہ چلے جائے، اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ جو ہے اس کو یہ کر رہا ہے، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ مسئلہ جس جگہ یہ ڈر ہو کہ میں نے پرہیز کی مثال دے دی شکل سمجھانے کے لیے، کوئی بھی صورت پہ چاہے اس غرض سے کر رہا ہو یا کسی غرض سے کر رہا ہو، سب باتیں مکروہ ہیں۔ جس جگہ یہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنسا دے گا یا خیال بڑھ جائے گا اور نماز میں بھول چک ہو جائے گی تو ایسی جگہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وہاں بیٹھ کے کچھ لوگ ضرورت کے تحت ہی صحیح، وہ کچھ لوگ باتیں کر رہا، وہیں جا کے آپ نیت باندھ دی اللہ، یہ مکروہ ہے۔ یا اسی طرح کے آدمی اسی خیال کے ہیں، دین بیزار لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، وہاں جاؤ گے تو وہ مذاق کریں گے، ٹھٹا کریں گے، تو پھر ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر کوئی آگے بیٹھا باتیں کر رہا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہو تو اس کے پیچھے اس کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنے والے کو اس سے تکلیف ہو اور اس کے رک جانے سے گھبرائے تو ایسی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یا وہ اتنے زور سے باتیں کرتا ہو کہ نماز میں بھول جانے کا ڈر ہو تو وہاں نماز نہ پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ یہ سب باتیں مکروہ ہے۔ کس صورت میں؟ بیٹھے وہاں باتیں کر رہا ہو، سمجھ گئے، لیکن وہ اس کے طرف منہ کر کے نہ ہو، منہ اس کا قبلے کی جانب ہو، لیکن اس کے طرف اگر منہ کر کے باتیں کر رہا ہو تو اس صورت میں پھر مکروہ ہے، یہ نیچے آ رہا ہے۔ اور اگر کسی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی وہ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا اس کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہا ہے تو بھی منہ ٹکرائے گا نا، اس صورت میں مکروہ ہے۔ ہاں وہ پچھم طرف بیٹھ کر کے جو ہے قبلہ رو ہو کر کے وہ باتیں کر رہا ہے اور اس صورت میں تو اب اس کے سامنے منہ نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں بھی مکروہ ہوگا۔ کب؟ جب زور سے باتیں کر رہا ہو یا اس سے اس کو ڈر یا کسی خطرے کا اندیشہ ہو یا تکلیف ہو تو اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ اگر نمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوار لٹکی ہو تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے، اس کے پیچھے یعنی قرآن شریف سامنے رکھ کر کے اور تلوار اگر لٹکی ہوئی دیوار پر یا کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس فرش پر تصویریں بنی ہوں اس پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن تصویر پر سجدہ نہ کرے، اور تصویر دار جانماز رکھنا مکروہ ہے۔ تصویر دار جانماز رکھنا مکروہ ہے۔ ہاں نقش و نگار ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آج کل جو جانماز مصلی وغیرہ کعبہ کی تصویریں ہوتی ہیں اور اسی طرح بیت المقدس کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ تو تصویر کی طرح اتنی قباحت والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے توہین ہوتی ہے، آدمی پیر رکھ دیتا ہے اس کے اوپر، سمجھ گئے۔ کعبے کی تصویر کعبہ تو نہیں ہے، کعبہ کی طرح محترم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی قابل احترام ہے، اس لیے ایسا مصلی نہیں بنانا چاہیے اور ایسا خریدنا بھی نہیں چاہیے۔ جو عام سیمپل ہو، بیل بوٹے نقش و نگار ہوں، اس کو خریدا جائے۔ فوٹو وغیرہ تو الحمدللہ فوٹو والے مصلی ملتے نہیں ہیں، کوئی ایسا مصلی ہو کہ جس میں کوئی جاندار کی تصویر ہو اب تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسے فرش کو، ایسا کپڑا بھی مسلمان کو نہیں خریدنا چاہیے جس میں جاندار کی تصویر لگی ہو، لیکن اگر کسی نے دھوکے سے خرید لیا ہے یا کسی غیر مسلم نے آپ کو ہدیہ کر دیا تو اس میں اگر نماز پڑھنا چاہو تو پھر تصویر کو چھوڑ کر کے باقی جگہوں پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ یا کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھنا پڑ رہا ہے جہاں پر فرش میں یعنی سیمیٹڈ کیا ہوا یا ماربل وغیرہ کے ذریعے تصویر بنا دی ہے، شیر بنا دیا ہے یا کوئی اور جانور بنا دیا ہے، مرغا بنا دیا ہے، مور بنا دیا ہے، طوطا بنا دیا ہے، مینا بنا دیا ہے، تو پھر اس پر بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ چھوڑ کر کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور تصویر گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو خصوصاً گھروں میں تو الحمدللہ یہ جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ چیز بہت کم ہو رہی ہے، گھروں میں نہیں لگاتے ہیں۔ کبھی آٹو وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے
کہ ایک بچہ بیٹھ کے 2 بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ برکت کی چیز ہے، وہ بھی تصویر ہونے کا گناہ، اس کا بھی یہی حکم ہے جو اور تصویر کا حکم ہے، لہٰذا اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے۔ برکت تو کیا ہوگی؟ نحوست ہوگی، خیر و برکت تو دور کی بات، نحوست پیدا ہوگی اور ایک لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں جہاں کتا اور تصویر ہو۔ لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب او تصاویر، سمجھ گئے؟ ہو کما قال، جس گھر میں یا جس جگہ میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے شوقیہ انداز میں کتا بھی نہیں پالنا چاہیے اور جاندار کی تصویریں بھی نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ جو ہے دینی کام کرتا ہوا دکھ رہا ہو یا دینی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا فوٹو لگانا صحیح نہیں ہے۔ یہ فوٹو اسلام میں اس لیے حرام ہے کہ بت پرستی اسی راستے سے داخل ہوتی ہے، بت پرستی اسی راستے سے داخل ہوتی ہے اور ہوئی ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کعبے کی، اگر کعبے کا فوٹو ہے اور اس میں بھی جاندار کی تصویر ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل وہ عیاں ہے، تو بھی اس کا فوٹو لگانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یوں ہی کہ بالکل چیٹی کی طرح لوگ نظر آ رہے ہیں اور دکھ نہیں رہا ہے صاف، تو اس میں تو اتنا حرج نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ باتیں میں نے کھول کے اس لیے رکھ دی تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو بتا سکو۔ مسئلہ اگر تصویر سر کے اوپر ہو، یعنی چھت میں یا چھت گیری میں تصویر بنی ہوئی ہو، یا آگے کی طرف کو یا دائیں طرف یا بائیں طرف ہو تو نماز مکروہ ہے، اور اگر پیر کے نیچے ہو تو نماز مکروہ نہیں ہے۔ نماز مکروہ نہیں ہے لیکن تصویر رکھنے کا گناہ ضرور ہوگا اگر مسلمان کے گھر میں ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس صورت کی مثالیں دی جا رہی ہے کہ کہیں غیر مسلم کے گھر میں نماز پڑھنا پڑ گیا، نماز وہاں بھی ہو جائے گی اگر جگہ پاک ہو۔ ہاں اگر تصویر ایسی حالت میں ہو جن حالتوں میں مکروہ ہے تو کراہت وہاں بھی ہوگی، لیکن مسلمان کے گھر میں فوٹو لگانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان کو لگانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض لگا ہوا ہے تو لگانے کا تو الگ گناہ ہے، لیکن نماز بہرحال اس طرح اگر پڑھی جائے نماز تو نماز ہو جائے گی۔ اگر پیر کے نیچے ہو تو کچھ مکروہ نہیں، یعنی مکروہ ہوگی اگر سامنے کی طرف ہے، پیر کے نیچے ہے تو مکروہ نہیں، لیکن گناہ ضرور ہوگا۔ لیکن اگر بہت چھوٹی تصویر ہو کہ اگر زمین پر رکھ دو تو کھڑے ہو کر نہ دکھائی دے، یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سر کٹا ہوا ہو یا مٹا ہوا ہو تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے۔ ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، چاہے جس طرف ہو۔ مسئلہ تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، سمجھ گئے؟ بہت سے ہیرو وغیرہ کے فوٹو لگے ہوتے ہیں، وہ بنیان پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہیرو کی شکل میں بال بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، بڑی بدبختی ہے۔ تو ایسا تصویردار کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس کا پہننا مستقل الگ گناہ ہے۔ مسئلہ درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہو تو مکروہ نہیں۔ کسی بے جان چیز نقش و نگار ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاج محل کا فوٹو ہے یا جو ہے گلاب کا پھول پنکھڑی دار کھل رہے ہیں اور تم نے دیوار پہ لگا دیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یا کہیں کے جھرنے کی تصویر ہے، جھرنا وغیرہ، واٹر فال بولتے ہیں اس کو، جھرنا وغیرہ کی تصویر لگا دی تم نے، پانی گر رہا ہے، دکھ رہا ہے، پانی گرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے، لگا دو بھائی، کون منع کر رہا ہے؟ کوئی منع نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ان سب میں پھر جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ نماز کے اندر آیتوں کا یا کسی اور چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے۔ کئی آیتیں پڑھی، ہر آیت پہ آیتوں کو گننا ہے، یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر انگلیوں کو دبا کر گنتی یاد رکھے تو کچھ حرج نہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے کہ 15 تسبیح پڑھنا ہے تم کو، تو اس کو کیسے ہے؟ انگلیوں کو دبا کر کے ایسے ایک انگلی دبا دی تم نے، ایک
پتہ چل گیا تم کو 2 3 4، تو اس طرح پھر مکروہ نہیں، لیکن آیتوں کا اس طرح بھی گننا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسئلہ انگلیوں پر گننے سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایسے گننا ہے وہ، لیکن بے ضرورت آیتوں کو گننے کی کیا ضرورت؟ وہاں تسبیحات کو ایک کہ 15 تسبیح وہاں صلاۃ التسبیح میں آئی ہے، تو اس وجہ سے وہاں ضرورت ہے، یہاں تو ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا پھر بھی اگر جو ہے دبا کر کے ہی آیتوں کو گنے تو بھی جو ہے یہ کراہت سے خالی نہیں۔ مسئلہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ کسی نماز میں کوئی صورت مخلل کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے اور صورت کبھی نہ پڑھے، یہ بات مکروہ ہے۔ مسئلہ کندھے پر رومال ڈال کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ بہت برے اور میلے کچلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔ کپڑا ہے لیکن اتنا میلا کچلا ہے کہ جو ہے اس کو پہن کے کہیں نہیں جائے گا، کسی اچھی مجلس میں نہیں شریک ہوگا، ایسے کپڑوں سے پہن کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اللہ کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولادو جب نماز کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے پہناؤ، یہی اس کا آیت کا مفہوم ہے۔ مسئلہ پیسہ کوڑی منہ میں لے کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ارے کھڑا کر اس کو، سو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر ایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی۔ یوں ہی قرات میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، منہ میں پیسہ ڈالا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے قرات میں پریشانی ہو رہی ہے تو اب نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ جس وقت پیشاب پاخانہ زور سے لگا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سمجھ گئے؟ جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لے تب نماز پڑھے، بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت تنگ ہونے لگے تو پہلے نماز پڑھ لے۔ اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ اب اگر پیشاب لگ رہا ہو تو ذہن حاضر نہیں رہے گا، اسی طرح بھوک لگی ہو تو بھی دل کھانے کے ہانڈی میں چلا جائے گا، اس لیے یہ باتیں مکروہ ہے۔ اسی طرح کی اور چیزیں بھی مکروہ ہوں گی، اور ایسی چیزوں سے بھی آدمی کیا کر کے آئے؟ فراغت حاصل کر کے آئے۔ کاروباری آدمی ہے، دکان دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے تو دکان کھول کے نہ آئے، شٹر ڈاؤن کر دے، نہیں تو اس کا دماغ دکان کی طرف ہی لٹکا رہے گا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہی اسی سوچ و فکر میں رہے گا، خشوع خضوع پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایسا کام جس میں دل اٹکا ہوا ہو ان کاموں سے بھی فارغ ہو کر کے آئے۔ یہ تو کثرت سے عام طور پر یہی پیش آتے ہیں، لیکن صرف انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا کام جس میں دل اٹکا ہو ان کاموں کو کر کے۔ مسئلہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خوب دل لگے تو بند کر کے پڑھنے میں کوئی برا نہیں۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے آنکھیں یوں ہی عام حالات میں بند کرنا بہتر نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن اگر اس کو نماز پڑھنے میں دل لگتا ہو تو پھر کوئی برا نہیں، لیکن یہ بھی بہتر نہیں۔ ابھی میں نے تحقیق کیا، ایک فتویٰ علامہ بنوری پاکستان میں بہت بڑا ادارہ ہے، اور جو ہے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچی شخصیت ہے، بہت اونچی شخصیت ہے، اونچے پائے کے محدث، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ نے بہت علم سے نوازا تھا، بہت اللہ نے ان سے کام لیا، تو انہی کے ویب سائٹ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ سجدے کی جگہ میں کو دیکھنا، قیام کی حالت میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ ارے قیام کی حالت میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ میں، تو آنکھیں کھلی رہیں گی تب نہ دیکھو گے، لہذا آنکھیں بند کرنا کسی صورت بہتر نہیں۔ دل نہ لگے تو اس صورت دل لگانے کے لیے بھی آنکھیں بند کرنا بہتر نہیں، آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔
اگر یوں ہی بند کرنا ہے تو مکروہ میں کوئی شبہ نہیں، اس میں مزید کراہت آ جائے گی۔ دل لگانے کے لیے بند کرے، کراہت تو کم ہو جائے گی لیکن پھر بھی یہ عمل بہتر نہیں، اس لیے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے پہ جمائے رکھنا، سجدے کی جگہ میں جمائے رکھنا یہ سنت ہے۔ مسئلہ اس سے یہ سنت چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ بے ضرورت نماز میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے۔ جیسے کسی کو کھانسی آئی اور منہ میں بلغم آ گیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے، یا کپڑے میں لے کر مل ڈالے اور داہنی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ صورت اختیار کریں۔ نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا، اس کو پکڑ کر چھوڑ دے، نماز پڑھنے میں مارنا اچھا نہیں، اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں تو اس کو نہ پکڑے، اس کو بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ اسی پر چیٹی کاٹنے کے مسئلے کو بھی قیاس کر سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ چیٹی نے کاٹ لیا تو اب اس کو پکڑ کر کے مار دینا جو ہے، کھٹمل نے نماز میں کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے، نماز پڑھنے میں مارنا اچھا نہیں۔ اسی طرح چیٹی کا بھی مسئلہ جو ہے اسی پر سمجھ سکتے ہو، اگر کاٹ لیا تو اس کو لے کر کے چھوڑ دے۔ مسئلہ ابھی صورت پوری ختم نہیں ہوئی، 2-1 کلمے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلا گیا اور صورت کو رکوع میں جا کر ختم کر لیا تو نماز مکروہ ہوئی۔ رکوع مقام تسبیح ہے، مقام تلاوت نہیں ہے۔ رکوع کیا ہے؟ تلاوت کا مقام ہے، یا تلاوت کا مقام نہیں ہے، تسبیح کا مقام ہے، لہٰذا وہاں جا کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے مکروہ ہو، ایسا اگر کرے گا تو مکروہ ہوگا۔ مسئلہ اگر سجدے کی جگہ پیر سے اونچی ہو، جیسے کوئی دہلیز پر سجدہ کرے تو دیکھو کتنی اونچی ہے، اگر بالش سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست نہیں ہے۔ اگر سجدے کی جگہ پیر سے اونچی ہو، جیسے کوئی دہلیز، گھر کا جو دہلیز ہوتا ہے دروازے کے پاس بنا ہوا، وہ اونچا ہوتا ہے کہ نہیں، اس پہ سجدہ کریں تو دیکھو کہ کتنی اونچی ہے، اگر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست نہیں ہے، اور اگر ایک بالش یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے بے ضرورت، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ سجدے کی جگہ اگر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہو تو کل بھی آ گیا تھا، کوئی بھی چیز ہو اگر وہ اس پر سجدہ کر رہا ہے اور وہ ایک بالش سے اونچی ہے اور بلا ضرورت ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں بلکہ نماز درست نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ چلو نہیں رہے گا۔